السلام علیکم پیارے دوستو، ایک اللہ والے نے ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ جس سے مٹی بھی سونا بن گئی۔ ایک شخص تھا جو اپنی غریبی سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ کام تو کرنا چاہتا تھا لیکن اسے کہیں کوئی کام نہیں مل رہا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ایک دن تنگ آ کر کے اس کی بیوی نے اس سے بول دیا کہ اگر آج آپ پیسے نہ لائیں تو میں آپ کو چھوڑ کر کے اپنے بچوں سمیت مائکے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی نہ آؤں گی۔ وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہو گیا، پھر اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھر سے کام کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ پورا دن ادھر ادھر بھٹکتا رہا لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ وہ تنگ آ کر کے دوپہر کے وقت میں ایک پیڑ کے نیچے جا بیٹھا۔ ادھر سے ایک اللہ والے فقیر گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا اور اس شخص سے کہا، اے شخص، کیا تم کام کی تلاش میں ہو؟ شخص نے فوراً جواب دیا، ہاں میں کام کی تلاش میں ہوں۔ اللہ والے نے کہا، کیا تم میری ڈیوٹی کرو گے؟ میرے پاس کام کرو گے؟ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر تم کر دو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دے دوں گا۔ وہ شخص فوراً مان گیا اور اس اللہ والے کا کام کرنے لگا۔ جب شام کو اللہ والے کا کام پورا مکمل ہو گیا تو اللہ والے نے کہا، میرے پاس مال و دولت تو نہیں ہے لیکن میں اس سے بڑھ کر کے تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ والے نے اس شخص کو ایک وظیفہ ورد بتا دیا۔ اب وہ شخص بہت حیران ہوا، اس کو غصہ بھی آیا کہ مجھ سے کام بھی کروا لیا اور بدلے میں مجھے صرف یہ دعا دے رہے ہیں، وظیفہ پڑھنے کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ والے نے کہا، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ اچھا تم ایک کام کرو، کہیں سے مٹی بھر کر کے ایک جھولے میں لے کر آؤ۔ وہ شخص مان گیا، ایک جھولا مٹی لا کر کے اس اللہ والے کو دے دیا۔ پھر اللہ والے نے کہا، تم بیٹھ کر کے اس وظیفے کو پڑھو۔ وہ شخص وہیں پر بیٹھ کر کے اس وظیفے کو پڑھنے لگا۔ جب اس نے وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ والے نے کہا، اس مٹی پر دم کرو۔ اس شخص نے اس مٹی پر اس کو دم کر دیا۔ پھر اللہ والے نے کہا، اسے باندھ کر کے اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ شخص اس مٹی کے جھولے کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب اس نے گھر پہنچا تو لے جا کر کے اس مٹی کے جھولے کو پھینک دیا اور اداس ہو کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا کچھ کما کر لائے ہو؟ تو وہ شخص غصے میں بولا، ہاں اس جھولے میں پڑا ہے، جا کر دیکھ لو، وہی کما کر لایا ہوں۔ جب اس کی بیوی نے اس جھولے کو کھولا تو اس میں جو مٹی تھی وہ سب کی سب سونے میں بدل چکی تھی، یعنی کہ وہ ساری مٹیاں سونے کی کنکڑیاں میں بدل چکی تھیں۔ بیوی دیکھ کر کے بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کس کے یہاں کام پر گئے تھے جو آپ کو اتنا کچھ مل گیا؟ اس شخص کو تو معلوم نہیں تھا کہ مٹی سونا بن گئی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ فلاں جگہ پر ایک فقیر ملے تھے اور انہوں نے بدلے میں یہ مٹی مجھ کو دے دی۔ بیوی نے کہا، یہ مٹی نہیں بلکہ سونا ہے۔ وہ شخص دیکھ کر کے بہت حیران ہوا کہ یہ تو مٹی تھی، میں نے تو صرف اس پر ایک وظیفہ پڑھ کر کے دم کیا تھا اور یہ سونا بن گئی۔ اس کے بعد میں وہ شخص بہت خوش ہوا اور پھر وہ ہمیشہ اس وظیفے کو پڑھتا رہا۔ وہ جب وظیفے کو پڑھتا تب اس کے پاس ڈھیروں ساری کہیں نہ کہیں سے مال و دولت آنے لگی کہ وہ شخص بہت زیادہ امیر بن گیا۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ وظیفہ کیا تھا؟ اب جب وہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے تو اللہ والے خود پڑھ کر کے امیر کیوں نہیں بن جاتے؟
تو یاد رکھیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے کوسوں دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی دولت، آرام، شہرت انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، انہیں تو صرف اللہ کی محبت مل چکی ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر وہ وظیفہ کیا تھا؟ تو ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی غریب شخص اس وظیفے کو پڑھے گا تو وہ مالدار بن جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے قرض دار پڑھے گا تو اس کا قرضہ اتر جائے گا، بے روزگار پڑھے گا تو ایسی جگہ روزگار لگے گا کہ جہاں سے وہ بہت زیادہ امیر بن جائے گا، اور مال و دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو دوستو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے مرد عورت ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کسی بھی دن کسی بھی وقت پاک صاف باوضو ہو کر کے ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ پھر آپ کو پورے یقین کے ساتھ میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی درود پاک یاد ہے دیکھ کر کے کیسے بھی صرف اور صرف 3 بار آپ کو کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو 111 بار 111 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بس آپ کو اس کو پورا کا پورا پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر آپ آخری میں صرف 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر کے آپ دعا مانگ لیں، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس کا کمال، اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں کہاں سے آتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دے۔ تو آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ کتاب میں اسی طریقے سے پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی شیئر کریے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو دل سے ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔